یہ ایپیسوڈ میں ہم نے شمس تبریز کے بارے میں تھوڑی جانکاری لی تھی، اس کے بعد کی کنٹینیو کریں گے۔ اب شمس الدین نے اسی عالم میں سبزہ زار کو خیر بات کہا اور تبریز چلے گئے۔ تبریز انہیں بہت پسند تھا۔ تبریز سے ترکی کے شہر قونیا تشریف لے گئے۔ قونیا کے لوگوں نے ایک ننگ دھڑنگ شخص کو گلی کوچوں اور بازاروں میں چپ چاپ گھومتے پھرتے دیکھا، لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دی۔ شمس الدین بھی کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ یہ چلتے چلتے بازاروں اور دکانوں کے سامنے ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے اور دنیا داروں کو دنیا کے بکھوڑے میں الجھا ہوا دیکھتے رہتے۔ یہ ان سے کوئی بات تو نہ کرتے، لیکن بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہتے، بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان گلے گلے دنیا کے دلدل میں پھنس جائے۔ اس کوچہ گردی اور بازار نوردی میں ایک دن ایک نہایت قابل شخص کے کتب خانے میں گھس گئے۔ یہاں ایک درویش عالم قیمتی لباس میں ملبوس اپنے بہت سارے شاگردوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں نظر آتی تھیں۔ استاد اور شاگردوں کے سامنے کتابیں رکھی تھیں۔ ان میں منطق، فلسفہ، الہیات، مذہبیات اور دوسرے علوم کی بے شمار کتابیں موجود تھیں۔ کتب خانے کے استاد اور اس کے شاگردوں نے ننگ دھڑنگ حواس باختہ شخص کو ناگواری سے دیکھا اور ان سے دریافت کیا، تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ شمس الدین نے کوئی جواب نہ دیا اور کتابوں کو دیکھنے لگے۔ کتب خانے کے مالک اور شاگردوں کے استاد نے تلخی سے سوال کیا، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس علمی ماحول میں تم جیسے ان پڑھ اور عقل و خرد سے عاری شخص کا کیا کام ہے؟ شمس الدین نے کتابوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فاضل استاد نے حقارت سے جواب دیا، یہ وہ ہیں جسے تم نہیں جانتے۔ شمس الدین نے کتب خانے پر ایک نظر ڈالی اور آپ کی نگاہ جہاں سوز نے کتب خانے کو آگ لگا دی۔ کتابیں جلنے لگی۔ فاضل استاد گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور بے ساختہ سوال کیا، حضرت یہ کیا ہے؟ شمس الدین نے بے نیازی سے جواب دیا، یہ وہ ہیں جسے تم نہیں جانتے۔ شمس الدین یہ کہہ کر باہر نکل آئے اور فاضل استاد اپنے شاگردوں کی مدد سے کتب خانے کی آگ بجھانے لگا۔ جب آگ پر قابو پا لیا گیا تو فاضل استاد کو اس مرد قلندر کی تلاش ہوئی، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ فاضل استاد ایک ایک سے ان کا پتہ پوچھتا پھرتا رہا، لیکن قونیا کے شہریوں کا ایک ہی جواب تھا، اس مرد قلندر سے ہم سب اسی حد تک واقف ہیں کہ ہم نے آج صبح تک اسے قونیا کے گلی کوچوں اور بازاروں میں مارا پھرتے دیکھا ہے، لیکن دوپہر سے یہ شخص ہمیں نہیں دکھائی دیا۔ فاضل استاد کے قلب و نظر کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ اس نے کتب خانہ چھوڑ دیا اور اس مرد قلندر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کتب خانے کا یہ واقعہ جو اوپر بیان ہو چکا ہے، اسے خزینۃ الاصفیہ کے مصنف مفتی غلام سرور لاہوری نے دوسری طرح بیان کیا ہے، جو نیچے دیا جا رہا ہے۔ شمس الدین قونیا کے گلی کوچوں اور بازاروں میں گھومتے پھرتے کے دوران ایک دن کتب خانے میں گھس گئے۔ یہ کتب خانہ مولوی جلال الدین رومی مصنف مثنوی کا تھا۔ مولانا رومی اپنے شاگردوں کے کتابوں کے درمیان بیٹھے درس دے رہے تھے۔ مولانا نے ایک ننگ دھڑنگ شخص کو کتب خانے میں کھڑا دیکھ کر کہا، تم کون ہو؟ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ شمس الدین کتابوں کو دیکھتے رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ مولانا رومی نے پھر پوچھا، آخر تم چاہتے کیا ہو اور ہمارے درس و تدریس میں کیوں دخل ہو رہے ہو؟ شمس الدین نے کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ مولانا رومی نے حقارت سے جواب دیا، اسے قیل و قال کہتے ہیں جسے تم نہیں جانتے۔ شمس الدین مولانا رومی کے آگے سے کتابیں اٹھا کر پانی کے حوض میں پھینک دیں۔ قیمتی کتابیں پانی کی تہہ میں بیٹھ گئیں۔ مولانا رومی گھبرا کر اٹھے اور حیرت سے کہا، حضرت یہ کیا ہے؟ شمس الدین نے کوئی جواب دینے کی بجائے حوض سے کتابیں نکال کر مولانا رومی کے آگے بڑھا دی۔ مولانا رومی یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ان میں سے ایک کتاب بھی پانی میں نہیں بھیگی تھی۔ انہوں نے ایک ایک کر کے کتاب ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ دیکھی اور اس میں پانی کی نمی کو تلاش کرتے رہے، لیکن وہاں تو کسی کتاب پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ مولانا رومی نے شمس الدین کی طرف حیرت و استعجاب سے دیکھا اور سوال کیا، شیخ یہ کیا ہے؟ شمس الدین نے جواب دیا، یہ ذوق وصال ہے جسے تم نہیں جانتے۔ مولانا رومی پر سختہ طاری ہو گیا اور شمس الدین نے اپنی راہ لی۔ ہوش میں آتے ہی مولانا رومی نے انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ نہیں ملے، اور جب ملے تو مولانا رومی انہی کے ہو کر رہ گئے۔ شمس الدین کو تبریز بہت پسند تھا۔ وہ
تبریز ہی میں رہنے لگے۔ مولانا رومی نے بھی ان کے ساتھ ہی اقامت اختیار کی۔ شمس الدین یہیں سے شمس تبریزی ہو گئے۔ تبریز پر وہ 12 سال تک حالت سقر میں رہے، سقر میں مبتلا رہے۔ شمس تبریزی اور مولانا رومی نے ایک ہی حجرے میں 3 ماہ تک چلہ کشی کی۔ مولانا رومی کو ان سے اتنی عقیدت تھی کہ سب روز ان کی صحبت میں رہتے۔ مولانا کی عقیدت مندوں کو یہ بات شاق گزرنے لگی۔ لوگ مولانا رومی سے تنہائی میں ملنا اور علمی مباحث اور بحث کرنا چاہتے تھے، لیکن شمس تبریزی کی موجودگی میں ایسا ہونا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ عقیدت مندوں کے دلوں میں شمس تبریزی کی طرف سے غبار رہنے لگا۔ شام سے ذرا پہلے ایک ادھیڑ عالم مولانا رومی سے ملنا آیا۔ مولانا رومی شمس تبریز کے روبرو 2 زانو بیٹھے ہوئے تھے۔ عالم نے کہا، مولانا میں آپ سے بعض علمی مباحث پر باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ ہمیں تنہائی کی سعادت بخشیں گے؟ مولانا رومی نے ننگ دھڑنگ شمس تبریزی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جناب آپ کو جو باتیں بھی کرنا ہے حضرت شمس تبریز کے روبرو ہی کرے، کیونکہ میرا معاملہ ان سے الگ نہیں ہے۔ ادھیڑ عمر عالم نے کسی قدر تلخی سے کہا، ابھی میں اتنا بھی گزرا انسان نہیں ہوں کہ لوگ مجھے سڑی دیوانہ سمجھنے لگے، نہ میں اپنے علم کی بے قدری کر سکتا ہوں۔ مولانا رومی نے پوچھا، آخر علم کی بے قدری کس طرح ہوتی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، کیا یہ علم کی بے قدری نہیں ہے کہ ایک ننگ دھڑنگ شخص نے تمہاری جیسی باکمال اور صاحب علم شخصیت پر قبضہ کر رکھا ہے؟ مولانا رومی نے کہا، یہ ننگ دھڑنگ شخص ہی وہ مینارہ رہنمائی ہے جس سے میرے دل نے سوز و گداز کی روشنی پائی ہے۔ یہ شخص ناراض ہو کے چلا گیا اور اس نے شمس تبریزی کی مخالفت میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ شمس تبریز سے تنگ آ کر اپنے وطن سبزدار چلے گئے، وہاں سے بغداد کی راہ لی، لیکن ان کی حالت اس بے چین شخص جیسی تھی جس کو ایک جگہ ٹھہرنا اور قیام کرنا نصیب ہی نہ ہوتا ہو۔ تبریز کی محبت انہیں پھر کھینچ لے گئی، لیکن یہاں کچھ دن رہ کر دمشق چلے گئے اور دمشق سے پھر بغداد کی راہ لی۔ علماء ظاہر کو شمس تبریزی کی خیالات سے سخت اختلاف تھا اور ان کی حالت اور مقبولیت سے حسد کرتے تھے۔ چنانچہ ان علماء نے بغداد کے حکمراں کو خوب ورغلایا اور اسے یقین دلایا کہ اگر شمس تبریزی کو بغداد میں رکھا گیا تو وہ دن دور نہیں جب خدا کا عتاب اس شہر میں نازل ہو جائے گا۔ بادشاہ نے علماء دربار اور علماء شہر کے دباؤ میں آ کر شمس تبریزی کے نام حکم جاری کر دیا کہ وہ فوراً بغداد چھوڑ دیں۔ شمس تبریزی نے حکم ملتے ہی بغداد چھوڑ دیا اور کاظمین چلے گئے۔ بادشاہ شہر بردری کا حکم دے کر تخلیے میں چلا گیا۔ اس وقت اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، دل پر ایک بوجھ سا تھا۔ وہ احساس محسوس ہوتا گویا کوئی اندر بیٹھا دل کو چٹکیاں مسل رہا ہو۔ بادشاہ کئی دن تک اداس اور کھویا سا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کی یہ کیفیت کیوں ہے۔ کئی دن بعد بادشاہ کو مطلع کیا گیا کہ ولی عہد کی حالت نازک ہے۔ بادشاہ گھبرایا ہوا اندر پہنچا۔ وہاں اس کے عزیز ترین شہزادہ بستر مرگ پر دراز دیکھ رہا تھا، گویا اسے اپنی موت کا انتظار ہو۔ بادشاہ نے محل کی خواتین کو ڈانٹا اور کہا، جب شہزادی کی حالت اتنی خراب تھی تو مجھے مطلع کیوں نہیں کیا گیا؟ خاتون نے جواب دیا، حضور ہم سب کی کوشش یہ تھی کہ شہزادے کی بیماری کی خبر حضور کو پہنچا کر پریشان نہ کیا جائے، کیونکہ امور مملکت کی فکر اور تدبیر پر حضور یوں بھی الجھے اور پریشان رہتے ہیں۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا، شہزادہ ولی عہد ہے، اس کے علاوہ میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو گیا تو شاہی اطباء کی 5 رکنی جمعیت شہزادے کی علاج میں لگی ہوئی ہے اور خدا کی ذات سے امید ہے کہ وہ اسے بچا لیں گے۔ بادشاہ شہزادے کے چہرے پر جھک گیا۔ کمزوری کی وجہ سے شہزادے کی آنکھ گڑھے میں چلی گئیں اور سر کے دونوں طرف کے جبڑے کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ بادشاہ نے نہایت پیار سے شہزادے کو مخاطب کیا، بیٹے تمہارا کیا حال ہے؟ شہزادے نے پھٹی پھٹی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا لیکن اسے پہچان نہ سکا۔ بادشاہ نے اسے پھر مخاطب کیا، بیٹے ادھر دیکھو میری طرف، میں تمہارا باپ ہوں، دیکھنے آیا ہوں۔ بیٹے نے باپ کو غصے کی نظروں سے گھورا اور ہذیانی کیفیت میں جواب دیا، وہ کہاں ہیں؟ وہ جسے خدا نے تو پسند کیا لیکن اس کے بندوں نے اسے نکال باہر کیا۔ وہ کہاں ہیں جسے لوگ پہچان نہیں سکے اور کسی نبی کی طرح جلا وطن کر دیا؟ بادشاہ کانپ گیا، وہ شہزادی کی باتیں خوب سمجھ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، بیٹے تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کیا تمہارا اشارہ
شم تبریزی کی طرف تو نہیں؟ اگر تم یہ سب اس کی بابت کہہ رہے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ اسے علماء دربار اور علماء شہر نے بلا اتفاق بے دین اور گمراہ قرار دے دیا ہے۔ شہزادے کے ہونٹ کپ کپائے اور نہایت نحیف آواز میں کہا، خدا کی شان کی گمراہ دین دار کو گمراہ قرار دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی ذات کے شر سے بھی آگاہ نہیں دوسرے کے خیر کو شر قرار دے رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، اگر تم کہو تو میں شم تبریزی کو کاظمین سے بلا لوں؟ شہزادے نے قبض سے چہرے کو بھینچا، بولا، میں مر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، میرا جسم کھینچ رہا ہے، میرا دم نکل رہا ہے، میری روح جسم کو چھوڑ رہی ہے۔ بادشاہ نے گھبرا کر طبیبوں کو طلب کیا۔ اس 5 رکنی وفد نے آتے ہی شہزادے کا علاج شروع کر دیا۔ بادشاہ نے بے چینی سے طبیبوں کو مخاطب کیا، کیا شہزادہ جاں بر ہو جائے گا؟ کیا یہ اچھا ہو جائے گا؟ اطباء کے سربراہ نے مایوسی سے کہا، میں حضور والا کو تاریکی میں نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ اگر میں ایسا کروں گا تو بعد میں مجھے پچھتانا پڑے گا۔ پھر سر جھکا کر عرض کیا، کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ خدا ہمیں شرمندہ کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ اس لطیف اشارے کا مطلب سمجھ گیا، بولا، تمہیں جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہو، میں اشاروں کی باتیں پسند نہیں کرتا، میں ابہام کا آدمی نہیں ہوں۔ طبیبوں کے سربراہ نے جواب دیا، حضور والا، اب دوا کا وقت نہیں رہا، دعا کا وقت ہے، بس یہ خادم تو اسی طرح اپنے معافل ضمیر بیان کر سکتا ہے۔ شہزادہ ایک بار پھر بڑبڑایا، مجھے کاظمین لے چلو، کاظمین لے جاؤں گا۔ بادشاہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس نے طبیبوں سے دریافت کیا، اسے تم لوگ کتنی دیر تک زندہ رکھ سکتے ہو؟ طبیبوں کے سربراہ نے جواب دیا، بس چند گھنٹے۔ بادشاہ نے بے چینی سے کہا، نہیں، اس میں کچھ اضافہ کر دو، میں اس مرد بزرگ کو کاظمین سے بلائے لیتا ہوں اور اس سے معافی مانگ لوں گا، اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ اسی زیادتی کی سزا ہے جو شہزادہ جھیل رہا ہے، اور میں پاگل ہوا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے شہزادے کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا، بیٹے تم فکر نہ کرو، میں ابھی اس وقت شم تبریزی کو بلوائے لیتا ہوں۔ بادشاہ شہزادے کو بوسہ دے کر باہر چلا گیا، اور اسی وقت چند آدمیوں کے ایک وفد کاظمین روانہ کر دیا گیا، اور اسے حکم دیا گیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر شم تبریزی کو اپنے ساتھ لے کر واپس آئیں۔ ادھر فارغ ہو کر بادشاہ پھر بیمار شہزادے کے پاس پہنچ گیا۔ شہزادے پر اس وقت بھی ہذیانی کیفیت طاری تھی۔ کئی دن بعد بادشاہ کو مطلع کیا گیا کہ شہزادے جان کنی میں مبتلا ہے اور چند ساعتوں کا مہمان ہے۔ بادشاہ گھبرائے ہوا اندر پہنچا۔ شہزادے نے ڈبڈبائی آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ بادشاہ نے بے بسی سے شہزادے کی طرف دیکھا اور علماء شہر اور دربار کو برا بھلا کہنے لگا۔ شہزادے نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا، گویا وہ باپ کو الوداعی سلام کہہ رہا ہو۔ بادشاہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بیٹا کیا بات ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ شہزادی کی آنکھیں پتھرانے لگی اور کچھ ہی دیر بعد شہزادے کی سانس رک گئی اور سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ محل میں کوہرام برپا ہو گیا اور بادشاہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ شاہی طبیب آگے بڑھے اور بغیر معائنہ کے بعد اعلان کیا، شہزادہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جا پہنچا ہے، اس لیے اسے اس حال پر چھوڑ دیا جائے اور اسے نیند سے بیدار نہ کیا جائے۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد بادشاہ کو مطلع کیا گیا کہ شم تبریزی کو کاظمین سے لے آیا گیا۔ بادشاہ بحالت جنون باہر نکلا اور دیوانہ وار چیخا، کہاں ہے شم تبریزی؟ انہیں میرے قریب لاؤ تاکہ میں ان سے ہاتھ جوڑ کر ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں۔ میں نے انہیں ستایا تھا اور ان کا دل دکھایا تھا، چنانچہ میں اپنی سزا کو پہنچ گیا ہوں۔ کہو اب تو مجھے معاف کر دیں۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہو گیا شدت غم سے بادشاہ کا دماغی توازن جاتا رہا ہے۔ شم تبریزی بادشاہ کے قریب گئے اور پوچھا، بابا تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ بادشاہ ان کے قدموں میں گر گیا، حضرت میں لٹ گیا اور میں تباہ ہو گیا، میرا تخت و تاج ویران ہو گیا، ولی عہد فوت ہو گیا۔ ولی عہد فوت ہو گیا؟ شم تبریزی نے حیرت سے سوال کیا، کہاں ہے ولی عہد؟ ذرا میں بھی تو اسے دیکھوں۔ بادشاہ نے جواب دیا، وہ اندر چادر میں منہ ڈھانپے سو رہا ہے۔ شم تبریزی نے کہا، تم مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے مایوسی سے کہا، اب آپ اس سے کیا ملیں گے؟ اب اس میں رہا ہی کیا ہے؟ ایک جستے روح ہے جو بستر پر دراز مٹی میں ملنے کا انتظار ہے۔ شم تبریز نے غصے میں کہا، بابا تم بیکار باتوں میں وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ مجھے اندر لے چلو۔ بادشاہ ان کے بےحد اصرار پر اندر لے گیا۔ شم تبریز مردہ شہزادے کے سامنے کھڑے
اسے دیکھتے رہے پھر شہزادے سے چادر سرکا کر شہزادے کو مخاطب کیا، یہ مکاری کیوں؟ کیا یہ سمجھتا ہے تو اس طرح مکاری سے مر کر مجھ پر تہمت رکھ کر آسانی سے چلا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، حضرت یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ شمس تبریز نے جواب دیا، اس مکار سے، تمہارے ولی عہد سے۔ بادشاہ گلو گرفتہ ہو آواز میں بولا، لیکن یہ زندہ کب ہے؟ یہ تو مر چکا ہے۔ شمس تبریز نے کہا، یہ مردہ ہے کہاں ہے؟ مکر کر کے پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد شہزادے سے کہا، قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ شہزادہ نہیں اٹھا، آپ نے دوبارہ حکم دیا، قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ شہزادہ پھر نہیں اٹھا۔ شمس تبریز نے تیسری بار یہی کہا، لیکن شہزادہ نہیں اٹھا۔ آخر چوتھی بار غصے میں کہا، قم باذنی، اٹھ جا میرے حکم سے۔ شہزادہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا۔ شمس تبریز اس کے بعد فوراً باہر چلے آئے اور محل میں ایک واویلا سی مچ گئی۔ شمس تبریز نے مردہ زندہ کر دیا، شمس تبریز نے مردہ شہزادے کو زندہ کر دیا۔ یہ سنسنی خیز خبر محل سے نکلی اور پورے شہر میں پھیل گئی۔ علماء شہر اور علماء دربار ناک بھوں چڑھانے چیمے گوئی کر رہے تھے کہ غضب خدا کا، یہ شمس تبریز کو آخر ہو کیا گیا ہے؟ خدا کے حکم سے مردہ شہزادہ اٹھا نہیں، لیکن اپنے حکم سے اٹھایا تو فوراً اٹھ بیٹھا۔ شمس تبریز نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اس پر شرعی حد جاری ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے تمام علماء جمع ہوئے، شمس تبریز کو ان کے روبرو کھڑا کر دیا گیا۔ اس معاملے میں بادشاہ بھی کچھ نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ شمس تبریز پر تکفیر اور دعوی الوہیت کا الزام لگایا گیا تھا۔ علماء نے آپ سے جواب طلب کیا، کیا یہ صحیح ہے کہ جب تم نے قم باذن اللہ کہا تو مردہ شہزادہ زندہ نہیں ہوا؟ شمس تبریز نے جواب دیا، ہاں یہ بالکل صحیح ہے۔ علماء نے پھر سوال کیا، اور کیا یہ بھی درست ہے کہ جب تم نے مردہ شہزادے قم باذنی اٹھ جا میرے حکم سے کہا تو مردہ زندہ ہو گیا؟ شمس تبریز نے جواب دیا، ہاں یہ بھی درست ہے۔ علماء چیبا چی ہو کے کہا، یعنی مردہ شہزادہ اللہ کے حکم سے اٹھا نہیں، لیکن تمہارے حکم سے اٹھ بیٹھا، آخر یہ کیا بات ہوئی؟ شمس تبریز نے جواب دیا، کیا میں اور خدا الگ الگ ہیں؟ اور وہ بھی خدا ہی کی آواز تھی جس نے یہ کہا کہ اٹھ جا میرے حکم سے۔ چنانچہ مردے نے خدا کے حکم کی تعمیل کی اور اٹھ بیٹھا۔ علماء نے غصے سے پوچھا، کیا تم خدا ہو؟ کیا تم خدائی کے دعوے دار ہو؟ شمس تبریز نے جوش میں کہا، میں نے کب کہا کہ میں خدائی کا دعوے دار ہوں؟ علماء نے کہا، جب تم نے اپنے حکم سے مردے کو زندہ کر دیا تو اس کا اور کیا مطلب ہوا؟ شمس تبریز نے جواب دیا، اس کا مطلب تمہاری موٹی کھوپڑی میں نہیں سمائے گا۔ بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس آواز نے قم باذنی کہا تھا وہ میری اپنی آواز نہیں تھی، وہ اللہ کی آواز تھی، اور جب اللہ نے خود ہی یہ حکم دیا کہ میرے حکم سے اٹھ جا تو مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلے میں نے 3 بار اللہ کا نام لے کر اٹھنے کا حکم دیا تھا، لیکن مردہ نہیں اٹھا۔ علماء نے عاجز آ کے کہا، تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ شمس تبریز نے جواب دیا، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس سے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ بادشاہ نے اپنا کوئی حکم اپنے کسی خدمتگار کے ذریعے کسی تک پہنچایا، اس شخص نے اس پر عمل نہیں کیا۔ بادشاہ نے پھر یہ حکم دیا، لیکن سننے والوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر بادشاہ خود اس شخص کے پاس پہنچا اور یہی حکم اپنی زبان سے دیا، تو بادشاہ کی پہلی آواز پر یہ شخص تعمیل میں اپنا سر جھکا دیا۔ علماء نے حیرت سے کہا، لیکن وہ آواز تو تمہاری تھی، وہاں خدا کہاں تھا؟ شمس تبریز کے بحث و ماہے سے تنگ آ کر بولے، میں نے تو کہہ دیا کہ خدا نے میری آواز میں اپنا حکم صادر فرمایا تھا۔ علماء نے عاجز آپ کے کہا، شمس تبریز کا عذر ناقابل قبول ہے، ان کی تعویل بے جان ہے، ان کی دلیل بعید از فہم ہے، اور علماء مجبور ہیں کہ شمس تبریزی پر دعوی الوہیت کی فرد جرم لگا کر حد شرعی جاری کریں۔ شمس تبریز معصومیت سے علماء کی صورتیں دیکھنے لگے۔ علماء کے سربراہ نے اپنا فیصلہ سنایا، چونکہ شمس تبریز نے عملاً الوہیت کا دعویٰ کر دیا ہے، اس لیے علماء حق کی یہ مجلس تعزیراً یہ شرعی حد جاری کرتی ہے کہ شمس تبریز کی کھال کھچوا کے عبرت کی خاطر پورے شہر میں گشت کرائی جائے۔ شمس تبریز نے کسی خوف یا دکھ کا اظہار کیے بغیر کہا، بس اتنی سی بات، تم لوگوں کو میری کھال درکار ہے، فکر نہ کرو، میں ابھی اتار دیتا ہوں۔
اس کے بعد آپ نے کمبل اوڑھ لیا اور اپنی کھال خود اپنے ہاتھ سے اتار کے علماء کے حوالے کر دی اور کہا لے جاؤ اسے پورے شہر میں گشت کرا کے لوگوں کے لیے عبرت کا نظارہ فراہم کرو۔ علماء نے یہ کھال پورے شہر میں گشت کرائی۔ اس کے بعد آپ نے بغداد چھوڑ دیا اور بر صغیر روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں بادشاہ کا بیٹا محمد بھی ان کے ساتھ تھا۔ ایک جگہ یہ کشتی میں سوار دریا کے دوسری طرف جا رہے تھے کہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ آپ نے شہزادے سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز موجود ہے؟ شہزادے نے جواب دیا ہاں ایک لال میرے پاس موجود ہے۔ شمس تبریز نے کہا اسے دریا میں پھینک دو ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ شہزادے نے حکم کی تعمیل کی اور لال دریا میں پھینک دیا۔ اس کے بعد دریا میں دور تک لال ہی لال دکھائی دینے لگا۔ اس کے بعد کی کہانی ہم اگلی ایپیسوڈ میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔